یہ ریڈیو صدائے جمہوریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مودی حکومت کی ہٹ دھرمی برقرار، مقبوضہ وادی میں سخت ترین لاک ڈاؤن کو آج 69 روز ہو گئے ہیں۔ سخت ترین پابندیوں کے باوجود سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں ہزاروں لوگوں نے بھارتی فوج کے خلاف مظاہرے کیے۔ قابض فوج کی شیلنگ اور پیلٹ گن کی فائرنگ سے درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے۔ 5 اگست سے اب تک 330 مرتبہ بھارت مخالف مظاہرے ہو چکے ہیں۔ پیپلز موومنٹ کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں پھر ایک بار ڈرامہ رچاتے ہوئے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن کوئی بھی الیکشن اس وقت تک مذاق سمجھا جائے گا جب تک کشمیریوں کو آزاد فضا نہ دی جائے۔ بھارت کی معروف ٹی وی چینل NDTV کے اینکر رویش کمار نے بھارت کے سرکردہ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کے ساتھ وابستہ صحافیوں کی اس رپورٹ کا خلاصہ پیش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ان صحافیوں نے مقبوضہ وادی اور جموں کا دورہ کرنے کے بعد جو مفصل رپورٹ اپنے ادارے کو ارسال کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست کے بعد کشمیری عوام سخت غصے میں ہیں، جس کا اظہار کشمیری عوام لاک ڈاؤن کی صورت میں کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاں وادی کشمیر کے لوگ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہیں جموں کے لوگ بھی سخت پریشان ہیں اور وادی کی صورتحال کا اثر جموں میں نظر آ رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ 80 لاکھ انسانوں کو بھارتی فوج نے گھروں میں محصور کر رکھا ہے۔ کشمیر کے لوگ جس انتہا پر پہنچ گئے ہیں ان میں موت کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے جہاں کشمیریوں کو ایک بار پھر یقین دہانی کی کہ پاکستان ہر حال اور ہر صورت میں کشمیریوں کو حق آزادی حاصل کرنے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، وہاں جناب عمران خان نے عالمی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کو مناسب کوریج نہ دینے اور اقوام عالم کو انسانیت کے بجائے اپنے مالی مفادات کو ترجیح دینے پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے کیا کہا، سماعت فرمائیے۔ عالمی میڈیا ہانگ کانگ کی پروٹیسٹ کو تو ہیڈ لائن نیوز میں پیش کرتا ہے، لیکن یہاں کشمیر میں 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہے کہ یہ وہ حق مانگ رہے ہیں جو عالمی کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کو حق دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کریں گے۔ وہ حق نہ ملنے پہ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور سامنے فوج کھڑی ہے ہندوستان کی جو اس بے دردی سے اور اس طرح کا ظلم کر رہی ہے ان پہ، اور اس کے اس ظلم کی کوئی داستان کبھی کبھی عالمی اخباروں میں آتا ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں صرف دنیا یہ دیکھتی ہے کہ 1 ارب سے زیادہ ایک ملک ہے، اس سے پیسہ بن سکتا ہے اور پیسہ انسانوں سے زیادہ ملکوں کے لیے اہم ہے۔ یہ تھے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ دنیا بھارت کی 1 ارب کی معاشی منڈی کے بجائے انسانیت اور انصاف کا ساتھ دے۔